بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2290 ہے اور آج سورۃ النازعات کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 45 اور 46، 45 اینڈ 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انما انت، بلا شبہ آپ ہی، منذر ڈرانے والے ہیں، من اس کو جو یخشاہا اس سے ڈرتا ہے، کأنہم گویا کہ وہ، یوما جس دن، یرونہا دیکھیں گے اس کو، لم یلبثوا نہیں ٹھہرے وہ، الا مگر، عشیۃ ایک شام، او ضحاہا یا اس کی صبح۔ ترجمہ یوں ہیں، جو شخص اس سے ڈرتا ہو، تم تو صرف اس کو خبردار کرنے والے ہو۔ جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں ٹھہرے رہے۔ ان 2 آیتوں میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، آپ تو بس اسے خبردار کرنے والے ہیں جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہو۔ دوسری بات، جس دن یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنی قبروں یا دنیا میں ایک شام یا صبح سے بڑھ کر نہیں رہے۔ بزرگان محترم، آخر میں سورۃ النازعات کی آخری آیتوں میں پروردگار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور ان منکرین قیامت کی اس دن ہونے والی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں قیامت کے واقع ہونے کا وقت بتلائیں، بلکہ آپ کے ذمے تو ہم نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ اس قیامت کے دن ڈرنے والوں کو اس دن کے حالات سے اور اس دن کی ہونے والی ہولناکی سے آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں، تاکہ یہ سمجھدار لوگ اس قیامت کی ہولناکی کو جان کر اس سے بچنے کی فکر کریں اور ایسے اعمال اپنی زندگی میں اختیار کریں جو انہیں اس دن کی خوفناکی سے نجات دے سکیں۔ اور یہی لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات مانیں گے۔ ان کے علاوہ جو یہ سرکش لوگ ہیں وہ کبھی آپ کی بات پر یقین نہیں رکھیں گے۔ اس لیے آپ ان سمجھدار لوگوں پر ہی اپنا زیادہ وقت صرف کیجیے اور ان کی مکمل رہنمائی کیجیے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں بھی یہ بات بتائی گئی، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ آپ تو بس ایسے لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلیں اور خدائے رحمان کو بن دیکھے ڈریں۔ اب رہی بات ان کافروں اور مشرکوں کی جو اس قیامت کے دن کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں اس کی حقیقت تب سمجھ میں آئے گی جب وہ خود اپنی آنکھوں سے قیامت کے منظر کو دیکھ لیں گے، اور جب وہ قیامت کے دن کو دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ، حسرت کے علاوہ، ندامت اور شرمندگی کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہیں گے کہ کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لیتے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 66۔ اور اس دن کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں اور زیادہ وقت کیوں نہیں دیا گیا تاکہ ہم بھی اس دن کے لیے تیاری کر پاتے اور اس کی حقیقت کو جان پاتے۔ انہیں ایسا لگے گا قیامت کے دن کہ وہ لوگ دنیا میں بس ایک دن رہے یا ایک شام گزار کر ہی اس آخرت کے دن میں آئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں تو ہمارے پیغمبر نے برسوں تک اسی بات سے ڈرایا اور اسی دن سے آگاہ کیا کہ دیکھو تمہارے اعمال ایسے ہیں جو اس دن برباد کر کے چھوڑ دیں گے، اس لیے تم میری بات مانو اور اپنے ان برے اعمال سے توبہ کرو۔ لیکن تم نے ہمارے پیغمبر کی بات کو
मजाक में लिया, मजाक उड़ाया। यार मुरसाहा कहा कब आएगा वो दिन, कहा था क़यामत के वाक़े होने का। अब लो ये क़यामत ही तुम्हारे सामने खड़ी है, अगर तुम उस दिन की हवलनाकी से बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। लेकिन वो दिन ऐसा होगा कि उस दिन सिर्फ अल्लाह ताला ही का हुक्म चलेगा, कोई उससे भाग नहीं पाएगा। इंसानियत के सारे इख्तियारात ख़त्म हो चुके होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को क़यामत से पहले क़यामत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें उस दिन नजात पाने वालों में शामिल फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और अपने मुताल्लिक़ीन का ग्रुप बनाकर इन्हें रोज़ाना दर्स कुरान भेजिए और अजर व सवाब पाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।